موت کی دستک۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جانداروں کی نسل کو برقرار رکھنے کا ایک عجیب طریقہ اختیار کیا ہے۔ جاندار کسی فیکٹری میں بننے والی پروڈکٹ نہیں ہوتے جو مشینوں سے وجود میں آئیں، بلکہ ہر جاندار اگلی نسل کو اپنی وجود سے جنم دیتا ہے۔ مثلا درخت اپنی بیج سے ایک نئے درخت کو جنم دیتا ہے، گھوڑا ایک اور گھوڑے کو، کتا ایک اور کتے کو، اور انسان ایک نئے انسان کو جنم دیتا ہے۔ دوسرے جانداروں کے لیے اس عجیب و غریب طریقے میں کوئی پیغام ہو یا نہ ہو، اعلیٰ ترین درجے کا شعور رکھنے والے انسانوں کے لیے اس میں ایک غیر معمولی پیغام ہے۔ وہ یہ کہ دنیا میں ان کی جگہ لینے ان کے اپنے وجود میں سے ایک دوسرا شخص آ چکا ہے۔ نسل انسانی کی بقا کے لیے ان کا نعم البدل سامنے آ گیا ہے۔ بظاہر یہ زندگی کی آمد ہے، لیکن در حقیقت یہ خوشی کے لفافے میں رکھا ہوا موت کا المناک پیغام ہے۔ یہ زندگی کے دروازے پر موت کی خاموش دستک ہے۔ یہ دستک انسان کے دروازے پر دوبارہ اس وقت سنائی دیتی ہے جب اس کے ماں باپ میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جو نادان پہلی دستک پر نہیں چونکے، انہیں اس دوسری اور زیادہ واضح دستک پر ہڑبڑا کر اٹھ جانا چاہیے۔ انہیں جان لینا چاہیے کہ ان کی پیدائش کے بعد ان کے ماں باپ کا جانا اگر مقدر ہے تو ان کی اولاد کے آنے کے بعد ان کا جانا بھی طے ہو چکا ہے۔ جوانی اور ادھیڑ عمر، مالی اور جسمانی، ہر دو اعتبار سے زندگی کا بہترین حصہ ہوتا ہے۔ انسان چاہے تو اس بہترین وقت کو استعمال کر کے جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکتا ہے، مگر اکثر لوگ اس دور کو دنیا کی عارضی زندگی کی ترقی کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ ایسے میں موت دو دفعہ ہوشیار کرنے کے لیے زندگی کے دروازے پر دستک دیتی ہے، تاکہ لوگ غفلت کی نیند سے جاگیں اور ہمیشہ رہنے والی جنت کے حصول کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں لگا دیں۔ کیونکہ جب موت ایک زلزلے کی صورت نمودار ہو کر ان کی ہر ترقی اور ہر تعمیر کو ڈھا دے گی اور ان کے پاس پچھتاووں کے سوا کچھ نہیں بچے گا، موت کی دستک سن لیجئے، قبل اس کے کہ یہ دستک موت کا زلزلہ بن کر نمودار ہو جائے۔